ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے محمد پنجوانی اینڈ فیملی اور تمام مرحومین مؤمنین مؤمنات کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. 837. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. ایک روایت ہے کہ روز قیامت کو انہوں نے ترسیم کیا ہے، ایک طرح سے مجسم کرنے کی کوشش کی امام نے کہ اس وقت کیا حال ہوگا لوگوں کا. امام فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ فی الاولین والآخرین. وہ روز کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی from the beginning till the end of the day خداوند متعال سب کو جمع کرے گا. ابھی یہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں دار السلام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں تو کیا حال ہوگا. دار السلام کے نہیں، تنزانیہ والے سارے جمع ہو جائیں. تنزانیہ والے نہیں، پورے افریقہ کے لوگ جمع ہو جائیں. افریقہ نہیں، پورے کے پورے دنیا کے اس وقت کے لوگ، اول سے لے کر آخر. کیا عالم ہوگا. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح. امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں لنقاش الحساب. کس کے لیے؟ نقاش الحساب. حساب کیا ہے؟ اکاؤنٹس کو جو کیا نام ہے دیکھنا ہے. نقاش کہتے ہیں دقیق حساب کے لیے، اسپیسیفک حساب ہوگا ایک ایک کا، کہ ہر جو کیا نام ہے خیر ذرہ برابر جو کیا ہے اور جو شر کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا. اب اس عالم میں اب لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ امام فرماتے ہیں خضوعا قیاما. یہ تمام کے تمام خضوع ہوں گے، ہمبل ہوں گے، ہیوملٹی کے اندر ہوں گے. قیاما سب کھڑے ہوں گے. سورج سوا نیزے پر ہوگا، نہ کوئی سویٹ ملے گا نہ کچھ ملے گا، نہ کوئی اے سی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. امام فرماتے قد الجمہم العرق. ان کے جسم سے پسینے ٹپک رہے ہوں گے. لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے کہ بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، کہ ماں اپنے بچے کو دور چھوڑ کر بھاگے گی. بھائی سے کیوں دور بھاگ رہا ہوگا؟ شاید یہ مجھ سے کسی نیکی کا سوال نہ کر دے، بھیا تھوڑی سی نیکی مجھے دے دے. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. اس حال کے اندر آپ ذرا تھوڑی دیر اسکول کا تصور کریں. اگر اسکول کے اندر کبھی اعلان کیا جا رہا ہو، یہ والے لوگ سامنے آئیں اور جو ایک نمبر جو شرارتی ہو تو وہ پیچھے چھپ رہا ہوتا ہے کہ میرا نام نہ آ جائے، کیونکہ میرا نام آئے گا تو پھر سارا کا سارا چھٹا پٹھا ہم کہتے ہیں سب کھل کے سامنے آ جائے گا اکاؤنٹ. وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. وہ تو ایسے حال کے اندر خداوند متعال 12 گروپس کا آواز دے گا. 12 گروپس کا آواز دے گا. میرے پاس کاش مجالسیں ہوتی تو اس پہ پڑھتا میں. کن کن کو آواز دے گا؟ کن کن کو آواز دے گا؟ کہاں ہیں ظلم کرنے والے؟ ان کو لایا جائے. اب اس پہ پوری بحث ہے. کہاں ہیں زائران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام؟ کو لایا جائے. یہ پوری ایک بحث ہے. اس میں اس پہ آج بات نہیں کرنا چاہ رہا. کہاں ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا؟ ان کو بلایا جائے. عجب ہے
ان میں سے ایک جس کو بلایا جائے، ایک گروپ کو جس کو بات کرنا چاہ رہا ہوں، این حواریون محمد ابن عبداللہ، این حواریون علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، رسول خدا، امام علی اور دیگر اماموں کے حواری کہاں پر ہیں، ان کو لایا جائے۔ لوگوں کی گردنوں پر ہوں گے، کہیں گے کون ہیں یہ لوگ؟ اب یہ کہیں گے آپ کے حواری ہیں کون؟ حواری دراصل یہ خاص و خاص صحابی ہوتے ہیں، بالکل قریب قریب کے جو صحابی ہوتے ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ جیسے خداوند متعال نے 5 دفعہ لفظ حواری قرآن کے اندر استعمال کیا ہے۔ ایک لفظ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کے ناصر بن جاؤ، مدد کرنے والے۔ اے خدا تجھے ضرورت ہے کسی ناصر کی؟ ہم اگر خدا کی راہ میں کچھ دیتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے کچھ دیا ہے، ہم نے نہیں دیا ہے، ہم نے وہ بچا لیا ہے۔ یہ اگر کانسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا خدا کے نام میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تو کہا کما قال عیسی ابن مریم، جیسے عیسی ابن مریم نے کہا للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، who is the one who is going to support me, who is going to help me towards Allah subhanahu wa ta'ala؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں خدا کی مدد کرنے والے۔ ایک سوال جو ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو امام کے جو حواری ہوتے ہیں، خاص صحابی ہوتے ہیں، what are the characteristics؟ اس وقت بھی میرے پاس واقعتاً میں کہہ رہا ہوں یہ ڈسکشن کا ٹائم نہیں ہے، خود ایک مجلس رکھی جا سکتی ہے، ہمارے پاس پورے ایک کانسیپٹ ہے روایات کے اندر۔ اس وقت امام زمان کے خاص صحابی جو امام سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، امام سے آرڈرز لیتے ہیں، they are called اوتاد، they are called ابدال، they are called صلحاء، they are called نجبا۔ ان کی تعداد بھی روایت میں آئی ہے کہ اوتاد there are 4 people، 4 لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ اس کے بعد ابدال جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 70 کے قریب بتائی گئی ہے، these are 70 people اسٹل امام زمان علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے میں بھی وہ ملاقات کرتے ہیں، ان سے آرڈرز لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میں اس مجلس کے اندر کوشش کروں کچھ امام کے ان صحابیوں کو ذرا دیکھنے کی کوشش کروں کہ جو حواری بنے، امام کے خاص صحابی بنے ہیں۔ اگر میں ان کی کچھ کیریکٹرسٹکس اپنے اندر لے لوں تو میں بھی اوتاد بن سکتا ہوں، میں بھی ابدال بن سکتا ہوں۔ امام کا اس وقت خاص و خاص صحابی، ڈورز آر اوپن، ڈورز آر اوپن۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے جو پہلے جو کمبر اور ابو ذر اور سلمان و مقداد بنائے تھے آج نہیں بن سکتے ہیں۔ مسئلہ اس فیکٹری میں نہیں ہے، اس پروڈکٹ کے اندر ہے، ہم نہیں بننا چاہتے ہیں۔ وہ تو بنانے والے آج بھی موجود ہیں، آج بھی بہجت جیسے بنا سکتے ہیں۔ وہ میرے اندر ایک کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے؟ ایک امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کے صحابی، امیر المومنین کے صحابی عمرو ابن حمق خزاعی، عمرو ابن حمق، یہ میں ان کے بارے میں اس وجہ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں کہ بیکوز ہم نے سلمان، مقداد، ابو ذر ان کے بارے میں بہت سنا ہے، کہ کچھ ایسے صحابی کے بارے میں سنا جائے کہ جو نہیں سنا ہے اور عجیب کمال ہے ان کے پاس۔ عمرو ابن حمق خزاعی امام کے وہ صحابی ہیں کہ جو 50 ہجرہ کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، امیر شام نے شہید کیا ہے، کربلا سے پہلے شہادت ہو گئی ہے۔ یہی نہیں کہ یہ امام کے چاہنے والے ہیں بلکہ ان کی وائف جن کا نام آمنہ ہے وہ بھی امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشق ہے۔ 2 سال اسے بھی زندان میں رکھا جاتا ہے، عاشق ہے تو زندان میں۔ وہ تو اسی وجہ سے روایات میں آیا کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور کریں گے تقریباً ایٹ لیسٹ امام کی جو اصحاب ہیں ان میں 14 جو ہے کہ نام ہے لیڈیز ہوں گی، 313 میں سے 14 کم سے کم ہیں، اور یہ تعداد بڑھتے ہوئے 70 تک بھی جاتی ہے، اس سے اوپر بھی جاتی ہے تعداد۔ تو ان کو جو ہے کہ نام ہے بعد میں شہید کیا جاتا ہے۔ ان کا کمال دیکھیں، جب امام حسین علیہ السلام امیر شام کو جب لیٹر لکھتے ہیں اور اس کی جرم کے بارے میں، کرائمز کے بارے میں بتاتے ہیں تو امام کہتے جاتے ہیں اولستا اولستا اولستا، کیا تو نے یہ نہیں کیا، کیا تو نے یہ نہیں کیا؟
اس کے بعد امام ایک جملہ لکھتے ہیں اولست قاتل عمرو بن الحمق الخزائی، اے امیر شام کیا تو قاتل عمرو بن حمق خزائی نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں اب کیریکٹرسٹکس بتاتے ہیں امام، صاحب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا صحابی تھا، العبد الصالح، عبد تھا، بندہ تھا خدا کا، بندگی کرتا تھا، صالح تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنی عبادت کی تھی خدا کی بارگاہ میں کہ جسم نحیف ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا. ایک چیز یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین و جمل و نہروان، ان تینوں جنگوں میں امام کے ساتھ رہے اور امام کی مدد کرتے رہے. جنگ صفین کے اندر انہوں نے اور اس کے ساتھ دوسرے جو موجود ہیں صحابی، کہ ان دونوں نے مل کر جو صفین کا جو لشکر ہے، امیر شام کا جو لشکر ہے، ان کے اوپر فاؤل لینگویج استعمال کی انہوں نے، ان دونوں نے مل کے انہوں نے. اور ایک اور ان کے جو کیا نام ہے حجر بن عدی، حجر بن عدی یا حجر بن عدی، یہ دونوں نے مل کے صفین کے جو لڑنے والے تھے، جنگ صفین کے معاویہ کے جو چاہنے والے تھے، ان کے لیے فاؤل لینگویج استعمال کی. امام علی علیہ السلام کو برا لگا. امام نے کیا کہا، کرہت لکم، کہ مجھے برا لگا یہ کہ ان تکونوا شتامین، کہ تم ان لوگوں میں سے قرار پاؤ کہ جو فاؤل لینگویج استعمال کرتے ہو. یعنی فاؤل لینگویج ہمارے یہاں پر کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، چاہے ممبر سے بھی ہو. آپ کا اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے. خلفاء نے جو کارستانیاں انجام دی، ٹھیک ہے، دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں دیر از اے ڈفرنس بٹوین تحقیق اینڈ تحقیر. تحقیق از اے ریسرچ، تحقیر از اے ڈسرسپیکٹ. آپ کسی کی ڈسرسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں. یو کین سے اوکے دس از دا ریسرچ ورک، کم اینڈ لیٹس ہیو اے ڈسکشن آن دس. آپ اگر اس کو گالی دیں گے، غلط زبان استعمال کریں گے، وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ کے قریب نہیں آئے گا. امام علی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر لیسن دیا. امام نے کہا کہ اگر اب انہوں نے کہا کہ مولا یہ سارے کے سارے ظالم ہیں، یہ سب حق پر نہیں ہے، باطل پر نہیں ہے، تو ہم ان کے لیے فاؤل لینگویج استعمال کریں. امام نے کہا کہ اگر تم ان کی برائی کو بتاتے تو وہ حق بات ہوتی. ان کی برائی کو بتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، نہ کہ غلط لینگویج استعمال کرو. کبھی کبھار ہمیں ان برادران اہل سنت کے اوپر کبھی کبھار ہمیں تھوڑا سا رحم کھانا چاہیے کہ اے کاش یہ اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتے. یہ میرا پرابلم ہے. خود تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سوچیں، اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو کیا ہوتا. ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ان کو کسی طریقے سے اہل بیت کے نزدیک کر دیں ہم. اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے نادان ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے کہا جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ان میں سے وہ لوگ موجود ہیں عمرو بن عاص جو واجب قتل ہیں، آپ ان کو سائڈ پہ کیجئے. باقی تمام کے لیے امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہم احقن دماءنا دماءہم، اے خدا ہمارے خون کو اور ان کے خون کو حفظ کر دے. اللہ اکبر. جنگ صفین ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے خون کو، ہمارے خون کو حفظ کر دے، ہمارے اور ان کے درمیان میں صلح کر دے. جھگڑا نہیں چاہیے، ریسرچ کیجئے. صرف واہ واہ کے لیے ممبر نہیں چاہیے. یہ واہ واہ کس لیے ہے؟ وہ اوپر بھاگا نعرہ حیدری، وہ اوپر سے نیچے اترا نعرہ حیدری. یعنی ریسرچ وقت سے بات کیجئے. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس شتم نہیں کرنا ہے، فاؤل لینگویج استعمال نہیں کرنی ہے. اب یہاں پر عمرو بن حمق خزائی امام کے پاس آتے ہیں اور آ کر ایک جملہ کہتے ہیں. کیا زبردست جملہ ہے. امام کو کہا نقبل عظتک، مولا آپ کے موعظے کو، آپ کے ایڈوائس کو ہم نے قبول کیا. یہ کمال ہے کہ جو عمرو بن حمق خزائی کو اس مقام تک پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَنَتَعَدَّبْ بِعَدَبِكَ، مولا جیسے آپ ادب کرنا چاہتے ہیں ویسے ہم باادب ہو گئے. جیسے آپ باادب کرنا چاہتے ہیں ہم باادب ہو گئے. کیا واقعتاً ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ باادب ہونا چاہتے ہیں؟ یہ معاملہ اور آگے بڑھتا ہے کہ جب حکمیت کا فیصلہ جب آتا ہے، جنگ نہروان سے پہلے، جنگ صفین جب اینڈ ہو رہی ہوتی ہے اور نہروان جب قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا جاتا ہے، there were people who came and said مولا حکمیت ہوگی، جنگ رکے گی. امام جنگ نہیں روکنا چاہتے تھے،
فورس کیا گیا امام کو. دیکھیں وہاں پر دوسرے صحابیوں کو دیکھیں اور یہاں پر عمرو ابن حمق خزائی کو دیکھیں. مولا جیسا ادب کرنا چاہتے ہیں میں ادب ہونے کے لیے تیار ہوں, جیسا بولیں گے جو کہیں گے تیار ہوں. اس کے بعد امام کو فورس کیا جاتا ہے کہ حکمیت میں جائے گا کون؟ امام کہتے ہیں اگر تم فورس کر رہے ہو تو میں ابن عباس کو بھیجوں گا. نہیں ہمیں ابن عباس نہیں چاہیے. اچھا ابن عباس نہیں چاہیے ہے تو پھر اس کے بعد مالک اشتر کو بھیجا جائے. مالک اشتر بھی نہیں چاہیے ہے تو پھر فورس کر کے امام کو ابو موسیٰ اشعری کو بھجوایا گیا. امام نے کہا ابو موسیٰ اشعری کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے, اور کام خراب کے امام کو فورس کروایا گیا. یہاں پر دیکھیں یہی عمرو ابن حمق خزائی امام کے پاس آتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں, کیا جملہ ہے خدا کی قسم, اگر یہ میرے پاس آ جائے میں بھی امام کے صحیح جو ہے ابدال اور اوتاد میں شمار ہو سکتا ہے. امام کے پاس آ کر کہتے ہیں لیس لنا معک رأی, مولا آپ کے سامنے ہمارا اوپینین کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی اوپینین, آپ حجت خدا ہیں. حجت خدا کے سامنے کوئی اوپینین کیسے ممکن ہے؟ مولا کو کہا جا رہا ہے اس کو بھیجو, یہ کرو وہ کرو. آج مجتہدین کے ساتھ بھی یہی کام کیا جاتا ہے. اس کو فتویٰ نہیں آتا ہے, بولا ساری چیزیں قبول ہے, یہ چیز تو قبول نہیں ہے. آیت اللہ بروجردی کے سامنے, کیونکہ ایران کے اندر تعزیہ نکالا جاتا ہے. تعزیہ یعنی تعزیہ خانی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر کریکٹرز پیش کیے جاتے ہیں, ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے, کسی کو یزید بناتے ہیں, کسی کو شمر بناتے ہیں. تو وہاں پر ایسا ہوا کہ اب حضرت عباس اس کو بنایا جائے. بولے حضرت عباس علمدار کی شخصیت ہے تو ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو لمبا ہو اور جان میں اچھا ہو, کوئی نہیں مل رہا ہے. تو کہا کہ جناب علی وہ پریزن کے اندر ایک جو ہے کیا نام ہے شرابی کبابی, اس کو لایا جائے. اس کو لا کے جو ہے بنایا گیا. آیت اللہ بروجردی کو جب پتہ چلا تو آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ دیکھو یہ چیز قبول نہیں ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیا جملہ تھا؟ بولتے عمرو ابن حمق خزائی جیسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بولا کہ مولانا آیت اللہ 364 ڈیز آپ کے ہم مقلدین ہیں, ایک دن آپ کے مقلد نہیں ہیں ہم. یعنی دراصل نہیں سمجھے کہ اتھارٹی ان کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. عمرو ابن حمق خزائی نے جب یہ کہا کہ لیس لنا معک رأی, تو مولا نے عجیب جملہ کہا ہے ان کے لیے. امام نے کہا لیت ان فی جندی 100 مثلک, اے کاش میرے لشکر میں تجھ جیسے 100 ہوتے. اللہ اکبر. وقت کا امام یہ تمنا کر رہا ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو سر تسلیم خم ہوں اور کہیں مولا آپ کیا چاہتے ہیں. یہ ہے عمرو بن حمق خزائی. ایک اور آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور پھر آگے میں بات بڑھاتا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہی نہیں, اس کے سامنے عجیب ہے. امام علی علیہ السلام نے جب یمن کے جب پاور میں آئے ہیں, امام علی علیہ السلام 5 سال حکومت کیے, تو ہر ایک کو جو ہے لیٹرز لکھے امام نے. کچھ کو جو ہے گورنر رہنے دیا, کچھ کو ہٹا دیا. جیسے شام کا گورنر کون تھا؟ معاویہ تھا. معاویہ کو کیا کیا؟ ہٹا دیا. لیکن اس کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن یمن کے اندر جو تھا اس کو رہنے دیا امام نے. امام نے کہا اس کو رہنے دیا جائے. اور لیکن امام نے ایک جملہ کہا, امام نے لیٹر لکھا کہ کہا کہ اوکے یو آر دا گورنر, بٹ وہاں سے 10 لوگوں کو میرے پاس بھیجو کہ جو مجھے ڈائریکٹ انفارمیشن دیں کہ واٹس ہیپننگ دیئر ان یمن, اور مجھے اچھے لوگ با تقوی لوگ چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا, جب لیٹر پہنچا تو یہ وہ لوگ تھے, یمنی وہ لوگ تھے کہ جو امام کے ہاتھوں مسلمان بنے تھے, شیعہ بنے تھے. یہ وہ لوگ تھے. جب امام کا لیٹر ملا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے 100 لوگوں کو جمع کیا, 100 لوگوں کو جمع کیا. اب 100 لوگوں کے بعد امام کے لیے 10 لوگوں کو بھیجا ہے. بولا 100 کے بعد 70 ہوں گے. اب یہ 70 کے بعد 30 کی ہے, 30 کے بعد 10 لوگوں کو جمع کیا. اب یہ 10 لوگ کون ہیں؟ 10 لوگ جو ہے خاص و خاص لوگ ہیں کہ جو امام کے پاس جائیں گے. اب 10 میں سے چوز کیا ایک شخص کو کہ بولا یہ اسٹینڈ کرے گا اور اسٹینڈ کر کے ہمارا ریپرزینٹیٹو بنے گا امام کے سامنے. اب یہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر امام کو کہتا ہے السلام علیکم ایھا الامام العادل, سلام ہو آپ کے اوپر اے امام
عادل. اس کے بعد کہتا ہے والبدر التمام، سلام ہو آپ کے اوپر 14ویں کے چاند. اور یہ کہہ کے بیٹھ جاتا ہے. امام کہتے ہیں مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے عبد الرحمن. پورا نام کیا ہے؟ بولتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. امام کئی بار ہاتھ مارتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ جان رہے ہیں ایسے شخص کو کہ جو خاص و خاص ہے، چن کے آیا یمن سے، امام کے پاس آ کے ایسے سلام کر رہا ہے. اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی وہ ہے کہ جو نہروان میں 10 بج جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے، اور پلاننگ کرتے ہیں اور امام کو شہید کرتے ہیں. اشق الاولین والآخرین کے اندر سے شمار ہوتا ہے. کیا فرق ہے اس میں اور عمرو ابن حمق خزائی میں؟ فرق یہی ہے، عمرو ابن حمق خزائی کہہ رہے ہیں مولا ہماری رائے آپ کی رائے کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں مولا آپ کی رائے کیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے. اینڈ کہاں پر جا کر ہو رہا ہے؟ اینڈ یہاں پر ہو رہا ہے کہ زہر دیا جا رہا ہے. اور زہر کیسے؟ تلوار کے ذریعے سے زہر دیا جا رہا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج جو مشکلات ہیں وہ واقعتاً ہماری مشکلات یہی ہیں کہ امام کے ریپرزنٹیٹیو کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، آپ بتائیے جب وہ آئے گا تو کیا اس کو مانیں گے ہم؟ اس کو نہیں مان سکتے میرے عزیزوں، نہیں مان سکتے. عبداللہ ابن ابی عافور، یہ 4 اور 5 امام کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں امام کہتے ہیں جب ان کے سامنے نام لیا گیا عبداللہ ابن ابی عافور کا، تو امام نے کہا صلوات اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، درود ہو اس پر، درود ہو اس پر، درود ہو اس پر. جانتے ہیں کیا کمال تھا؟ ایک دفعہ قسم کھا کے کہتے ہیں مولا یہ انار کے اگر آپ 2 ٹکڑے کر دیں اور 2 ٹکڑے کے کرنے کے بعد آپ کہیں ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے، خدا کی قسم یہ حلال ہوگا اور وہ حرام ہوگا. یعنی ایسے جو ہے کہ نام سبمیشن ہے امام کے سامنے. کیا واقعہ میرے سامنے سبمیشن ہے مجتہدین کے لیے؟ دیکھیں جنہوں نے مسلم بن عقیل کو نہیں مانا تھا، جو امام کا ریپرزنٹیٹیو تھا، تو جب امام آئے تو امام کو شہید کرنے والوں کے اندر وہی شامل تھے. آج اگر میں مراجعین کو نہیں مانوں گا تو کل خدا کی قسم مشکل آ جائے گی. اب کچھ مشکلات ہیں کہ جو تقلید کے ضمن میں ہمارے ساتھ یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ مجتہدین، یہ فتویٰ، اجتہاد، یہ آج کی باتیں ہیں. یہ بڑے کلپس نکلے ہمارے جو ہے محرم کے اندر، اور بڑے بڑے اسپیکرز ہیں کہہ رہے ہیں پتہ یہ تو آج کی بات ہے، پہلے تو امام کے زمانے میں تھا ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ واقعتاً کہ امام کے زمانے میں یہ فتویٰ دیا جاتا تھا یا نہیں دیا جاتا تھا. خود امام باقر علیہ السلام ابان ابن تغلب سے کہتے ہیں اجلس فی مسجد المدینہ، اے ابان مدینہ کی مسجد، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں جا کر بیٹھو. اور پھر کہتے ہیں وَأَفْتِ النَّاسَ، اور لوگوں کو فتویٰ دو. اللہ اکبر، لوگوں کو فتویٰ دو. اس کے بعد امام ایک کرائٹیریا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَى فِي شِيعَتِي مِثْلُكَ، مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے کہ میرے شیعوں میں تجھ جیسے لوگ ہوں. یعنی جو فتویٰ دینے والا شخص ہے وہ محبوب امام ہے، وہ محبوب امام ہے. امام چاہتے ہیں ایسے لوگ موجود ہوں. اسی طریقے سے یہی نہیں کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ربما تجنا ان نسأل عن الشيء، مولا کیا ہمیں کبھی کبھار کچھ سوال ہوتے ہیں آپ سے، کچھ ریزنز کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں، سوال نہیں کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ فمن نسأل، کس سے جا کے سوال کریں؟ تو امام نے کہا علیک بالعسدی، یعنی بالبصیر، یعنی تمہیں جانا چاہیے ابا بصیر کے پاس، وہ جو اسدی قبیلے کا جو مرد ہے اس کے پاس جاؤ، اس سے جا کے سوال کرو. یعنی امام کی غیبت کے اندر اگر امام نہیں ہے تو کیا کریں؟ ان کے پاس جا کے سوال کیا جائے. یہی نہیں، جب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ 9 بج چکے ہیں، انشاءاللہ تقریباً 5-10 منٹ کے اندر آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں میں، کہ جب امام زمان علیہ السلام کو اپنے مسائل لکھ کر بھیجے اور امام غیبت
صغرا کے اندر ہیں. تو امام نے جواب دیا, عجیب جواب دیا. امام نے کہا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ, کہ جو کچھ بھی حوادث واقعہ, جو مشکلات تم کو آگے پیش آنے والی ہیں, فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا, رجوع کرو تم. اب سمجھ میں آیا اپنے مجتہد کو ہم مرجع تقلید کیوں کہتے ہیں؟ فرجعو اسی لفظ سے ہے, حدیث میں ہے فرجعو, رجوع کرو. ہم اسی وجہ سے اپنے مجتہد کو مرجع تقلید کہتے ہیں, ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کے بعد امام نے کہا الی رواۃ حدیثنا, یہ نہیں کہا کہ ہماری حدیثوں کی طرف رجوع کرو, ہمارے حدیثوں کے راویوں کی جانب, علماء اور فقہاء کی جانب رجوع کرو. یہ نہیں کہا کہ حدیث جا کے خود جا کے دیکھ لو, ایسا نہیں کہا. جو جانتے ہیں, اس کا علم رکھتے ہیں, ان کی طرف رجوع کرو. ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ امام کے زمانے میں موجود تھا, ایک سوال کیا جاتا ہے بھائی میں تقلید کیوں کروں؟ کیا تقلیدی ایک آپشن ہے؟ قرآن نے آپ کو تقلید کرنے کا نہیں کہا ہے. قرآن نے آپ سے کہا ہے خود جا کے علم حاصل کرو. کس نے کہا؟ یہ میری ڈیفیشنسی ہے, مجھے مال کمانا ہے, اصل میں مجھے دھندا کرنا ہے, مجھے پیسے کمانے ہیں. خداوند متعال سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, کہ کیوں اہل ایمان نہیں جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ, تو ان فرقے میں سے, یعنی ان لوگوں میں سے, ہر جماعت میں سے کچھ لوگ جائیں اور علم دین حاصل کریں, اور جب یہ واپس پلٹ کر آئیں تو پھر اپنے لوگوں کو انذار کریں. تو قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے جاؤ اور جا کر علم دین حاصل کرو, لیکن پرابلم کس کا ہے؟ پرابلم میرا خود کا ہے کہ میں علم دین حاصل نہیں کر سکتا. اگر حاصل نہیں کر سکتا تو پھر کیا کروں میں؟ ہاں میں جاہل ہوں تو کیا کروں میں؟ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں اور زمین کے اندر گڑھے پڑے ہوئے ہیں, ہاں پٹس ہیں, سب کچھ ہیں, اور آپ کے پاس ٹارچ نہیں ہے تو کیا کریں گے بھائی؟ آپ ایسے ہی چلتے رہیں گے. یا تو اپنے ہاتھ میں ٹارچ رکھو, علم کی ٹارچ ہاتھ میں رکھو. جب خود ہاتھ میں ٹارچ نہیں ہے تو اس کے پیچھے چلو جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے. اگر دونوں اندھے مل کر جانا شروع کرو گے دونوں گڑھے میں گرو گے, دونوں گڑھے میں جا کر گرو گے. میں آپ کو ایک جملہ کہوں, میں دین کو کم سے کم اپنے پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ اہمیت دیجیے. کیا کہا میں نے؟ پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ اہمیت دیجیے. آپ کا جوتا جب پھٹ جاتا ہے, چمڑے سے بنا ہوتا ہے, لیدر سے بنا ہوتا ہے, یہ چمڑے سے بنا ہوا جوتا جو ہوتا ہے جب آپ کو سینا ہوتا ہے تو کیا آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو بولتے وہ بھی تو سیتا ہے, وہ بھی تو سیتا ہے, اس کے پاس سے لے جاؤں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں نہیں, جوتے سینے والے موچی میں اور یہ درزی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ہوتا ہے اچھا بھائی چمڑا ہی سینا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤں, جو ڈاکٹر یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی تو چمڑا سیتے ہیں, ان کے پاس لے جاؤ, وہ بہت اچھے ٹانکے لگانا جانتا ہے. تو آپ اس کے پاس بھی لے کر نہیں جائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ موچی کو دیکھیں گے, اور جو بہترین موچی ہوگا کہ جو اچھے جوتے آپ کے سی سکے تو آپ اس کے پاس لے کر جائیں گے. آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, پھٹے ہوئے جوتے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کتنے میں بیچیں گے؟ کوئی خریدے گا؟ جس کی کچھ قیمت نہیں ہے اس کا اتنا خیال ہے. پھٹے ہوئے جوتے کی اتنا خیال ہے. کیوں اتنا خیال ہے؟ کیونکہ اگر ٹانکے غلط لگ گئے تو پیر کو زخمی کر دے گا. آپ مجھے بتائیے, اگر یہ دین کے ٹانکے کہیں سے غلط جوڑ دیے تو آپ کی یہ روح کو بھی برباد کرے گا اور آخرت کو بھی برباد کرے گا. میں ہر ایک سے جو نام ہے ٹام ڈک اینڈ ہیری, جس سے چاہے میں دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی رسپانسبل بندہ ہے یا نہیں ہے کہ جو آ کے مجھے دین سکھائے گا؟ آپ جتنا کچھ جانتے ہیں صحیح ہے, بہت اچھے, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, سب کچھ ہیں, آپ بہت زیادہ پروفیشنل ہیں, جائیے نجف اور قم انسٹیٹیوشن ہے, وہاں جا کر آپ پروف کریں کتنا آپ کے اندر دم اور خم ہے. اگر دم اور خم ہے تو اہلاً و سہلاً. مگر میرے سامنے آ کے میں مثال دوں اس کی, اگر کووڈ-19 کی کوئی ویکسین جو ہے وہ لا کر ایسے بیچنا شروع کر دے, یہ دیکھو یہ کووڈ-19 کی ویکسین میں بیچ رہا ہوں میں, سب سے پہلے کون آ کر پکڑے گا اسے؟ حکومت والے آ کر پکڑیں گے. یہ بیچارہ دین مظلوم ہے, واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب پہ جو بھی آ کر بول کر چلے جائے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, جو بھی آ کر بول جائے. بس عزیزوں, آپ کی زحمتیں تمام کی, یہ مصیبت یہی ہے
امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مصیبت کیا تھی؟ مصیبت یہی تھی، جو کہہ رہے ہیں وہ سن نہیں رہے ہیں، بھیج رہے ہیں جا کر جنگ کرو، جا کر بک رہے ہیں۔ امام حسن مجتبی کی مصیبت صرف یہی نہیں ہے عزیزوں، امام حسن مجتبی کی مصیبت صرف یہی نہیں ہے کہ ان کی قبر پر سایہ نہیں ہے، یہ ہے مصیبت، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس جیسی پاک ہستی کو کنٹروورشل بنایا گیا ہے۔ آپ اہل سنت کی کتابیں جا کر پڑھیں، کنٹروورشل بنا دیا، جو سیدہ شباب اہل الجنہ کی منزل کے اوپر ہے، اسے کنٹروورشل بنایا گیا۔ میں آپ سے کہوں کہ بتائیے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا قصور کیا تھا؟ کیا قصور ہے؟ بھائی قصور یہی ہے نا کہ معاویہ کے راستے کے اندر حائل ہیں۔ معاویہ چاہتا ہے کہ حکومت جو ہے، یہ خلافت جو ہے، اس کو کنورٹ کر دیا جائے ملوکیت کے اندر، ڈکٹیٹرشپ کے اندر، کہ امام ہیں کہ جو حائل ہیں، امام ہے جو راستے کا پتھر ہیں۔ اس نے ایک ملعونہ کو ہائر کیا اس کام کے لیے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دغا دیا جائے۔ وہ ملعونہ آتی ہے اور زہر دیتی ہے، امام وہ پانی کا جام پیتے ہیں، تھوڑا پیتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ مولا تھوڑا اور پی لیجئے، وہ کہتے ہیں جتنا تو نے دیا اس سے تیرا کام ہو جائے گا، تیرا کام ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین اور سیدہ زینب کے گھر میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ یہ گھر جو ہے متصل تھے۔ یہ مقتل کے جملے ہیں کہ جب امام حسین اور زینب سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبی کے پاس آئے ہیں تو کیا دیکھتے کہ بھائی کا جسم سبز ہو چکا ہے، تشت لایا گیا، امام حسن علیہ السلام نے خون اگلنا شروع کیا، خون اگلنا شروع کیا۔ یہ دیکھا امام حسین علیہ السلام نے تو گریہ کرنا شروع کیا۔ ارے جب امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کی یہ حالت دیکھی تو کہا اے میرے بھیا تو گریہ نہ کر، لا یومک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ جیسا روز کسی پر نہ آئے گا، یہ مصیبت کسی پر نہ آئے گی۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ کو حسین کے آنسو دکھائی دیے، اے کاش کربلا میں ہوتے، تلے زینبیہ پہ ہوتے، زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوتے تو دیکھتے کہ خنجر ہے اور حسین کا گلا ہے، تو پھر کس طرح سے دیکھ پاتے۔ امام حسن مجتبی کی شہادت ہوتی ہے، امام حسن کی وصیت کے مطابق تابوت تیار کیا جاتا ہے۔ ارے تابوت تیار کیا گیا، گھر سے نکالا گیا، کس شان و شوقت سے نکالا گیا؟ شجاعان قمر بن ہاشم ہیں۔ میں کہتا ہوں امام حسین لاشا جنازے کے آگے آگے ہوں گے، کندھا کس نے دیا ہوگا؟ حضرت عباس علمدار نے کندھا دیا ہوگا، حضرت امام سجاد نے دیا ہوگا، محمد حنفیہ نے، مسلم بن عقیل نے دیا ہوگا۔ یہ جب کاروان، یہ لشکر یہ جنازہ لے کر بقیع کے پاس پہنچے ہیں تو ایک خاتون کے حکم پر تیر برسائے گئے۔ یہ تیر برسنے تھے کہ امام حسن مجتبی کا لاشا جو ہے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہ کیا سر جھکائے کھڑے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت عباس علمدار کی اطاعت کا امتحان ہے کہ تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ امام حسن کا لاشا دوبارہ گھر میں لایا گیا۔ میں کہوں گا کہ لاشے کی، جنازے کی زینت عورتیں اور بیویاں ہوا کرتی ہیں۔ ارے کس شان و شوقت سے بیوی جنازے کو ودا کرتی ہیں۔ یہ گھر سے جب جنازہ گیا ہوگا تو بیویوں کو تھوڑا سا سکون ملا ہوگا، لیکن ہائے مصیبت، دوبارہ سے جنازہ واپس آتا ہے۔ ارے کس حال میں آتا ہے کہ تیروں سے چھلنی ہے، ایک ایک نے تیر جسم سے جدا کیے ہوں گے، حضرت عباس نے تیر جدا کیے ہوں گے، جناب زینب نے تیر جدا کیے ہوں گے، اور یہ خیال رکھا
رکھا ہوگا کہ کسی طرح سے بھیا حسن کا جسم زخمی نہ ہونے پائے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے امام حسن آئیے کربلا میں ایک اور جنازہ ہے جو تیروں سے غلطہ ہے, کوئی تیر نکالنے والا نہیں ہے. جب آخر میں ذوالجناح اکیلا رہ جاتا ہے تو اپنے دانتوں سے تیروں کو جدا کرنا شروع کرتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.